حضرات مکرم اسی سارے سال سوال کی محفل میں حاضر ہیں سے دعا فرماؤ اللہ رب العالمین آپ سارے حاضر کو اپنے بارگاہ عالی شرف قبول عطا فرمائے آمین۔ آپ سب واسطے میں گناہگار سیاکار واسطے بالخصوص قاری محمد رمضان صاحب جی داری صاحب والے واسطے ذریعہ مغفرت اور ذریعہ نجات بناوے۔ حضرات مکرم حسن ویسے شرکت واسطے حاضر تھے سے خطاب العظم حضرت والا شاندہ ہوئے گا، لیکن حکم دی تعمیل دے واسطے 5 منٹ تو مراد ہے نہ بندہ ابو دا دینا بندہ بھی شروع نہ انشاءاللہ 5 منٹ میں کوئی سمجھا۔ اچھا لیکن حضرت صاحب نے کمپیرنگ نکابت لاجواب ہے، الحمدللہ پسند ہے، زبردست ہے اور بندہ عقیدے تے کھڑا ہو جائے، لیکن مزے دی گال ہے کہ سنے دا دیواریں کو کھڑے، سنے دا دیواریں کو کھڑے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اسا کو پتہ ہے نبی سونے دے نا دے بولے سوں اسادا فائدہ، اسا کو پتہ ہے سبحان اللہ کے سوں اسادا فائدہ، اسا کو پتہ ہے مرنے، اسا کو پتہ ہے نبی سونے دے امت کی ہر شے دا پتہ ہے، لیکن یقین ختم تھی چکے، یقین ختم تھی چکے۔ مثال ہے جتنے حضرت صاحب نے بھی 5 سال بعد وہ ڈرتے پہ ہوں پر رب کو نہیں سنتے، وجہ کیا ہے؟ یقین ختم تھی چکے تے رب تعالیٰ نے پھر بسران ہوتا سکتا، برحال یقین ختم تھی چکے۔ قرآن دی ابتدائی کلمات اندر پہلا جملہ رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر شک دی گنجائش نہیں۔ تے مسلمان دی تعریف دے اندر آخری جملہ ہے ہم یوقنون، کہ مومن وہ ہے جڑا یقین والا ہے، سبحان اللہ، جڑا شک دے اندر مبتلا ہے اس دے اندر یقین نہیں، اور جس دے اندر یقین ہے شک نہیں۔ حضرات مکرم شک کیسا یقین کیسا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم موت دا منظر کھڑے بیان فرمائیں، موت دی سختی کھڑے بیان فرمائیں، موت دی جڑی سختی ہے وہ کھڑے بیان فرمائیں۔ ایک بندہ کھڑا تھی گئے وہاں کہ علی موت تے میں کھڑا بیان کرنی چاہیے تو مرتے اٹھا ہوئے، سبحان اللہ، علی کو موت میں کھڑا بیان کریں دی جو کوئی بندہ مرتے اٹھا دے، موت کا ذائقہ چکی کھڑا دے۔ آپ نے جملہ فرمایا، توجہ فرماؤ، آپ نے فرمایا اگر میں مرتے اٹھتا بلابی میں یقین نال گال کہنا کر رہا، آپ نے فرمایا اگر یقین نال گال کیوں کھڑا کرنی؟ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو فرمایا، سبحان اللہ، میرے نبی نے جو فرمایا ہی واسطے یقین نال کھڑا فرمائنا۔ حضرات مکرم اگر ایسا کو نبی سونے دی گال دے تو یقین ہوئے ہاں، آج ساری حالت ایک کہنا ہوئے ہاں، آج ایسا بے نمازی کہنا ہوا، آج ساری زندگی درندے والی زندگی کہنا ہوئے ہاں، آج سارا بھیڑا روندہ کہنا بیٹھا ہوئے ہاں، آج سارا ہمسایہ بھکھا کہنا بیٹھا ہوئے ہاں، آج سارا مسکین تے غریب جڑا ہمسایہ ہے وہ بندہ روندہ کہنا بیٹھا ہوئے ہاں، بلکہ اصل نبی دیکھو داڑھی رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے، سر تے پگ بدھنا کیا ہے؟ سنت ہے، آج بڑی سنت رسیدہ بیٹھا 5 منٹ مکمل تھی گئی، داڑھی رکھنا سنت، پگ بدھنا سنت، مسواک کرنا سنت۔ تے امت دے غم دے وچ رونا کیا ہے؟ امت دے غم دے وچ رونا کیا ہے؟ امت دی خیر خیر کرنا کیا ہے؟ میرے نبی دی ولادت ہے تے بلاوی رب حبلی امتی، رب اغفر لے امتی، معراج شریف دیتے ہیں تو بلاوی رب اغفر لے امتی۔ 70,000 صحابہ تھے، 70,000 سواریاں، رب نے پوچھے محبوب مانگ کیا مانگ دیا؟ ایکو سوال ہے، ایکو جواب ہے، مولا میری امت دی بخشش فرما، مولا میری مغفرت، میری امت دی مغفرت فرما۔ اور میرے قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمایا گئے، حضرت قسم بن عباس فرماندے ہیں مدارج نبوت اندر روایت موجود ہے، آپ فرماندے ہیں میرے دل نے تمنا کی تھی کہ میں ایک باری ولا یار دا مکھڑا دیکھنا، جنہیں حضرت صاحب شیر پہ پڑھ جانا رشتے ہاسے رشتے ناسے سونی وستے ہاسے وستے ناسے سونے یار دی جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سونا یار سنے دا ہاسے، انہاں دے دل تمنا کی تھی ایک دو بلا یار دی زیارت کر دینا۔ آپ فرماتے ہیں میں بہانہ کہتے سی میری انگوٹھی میں جھٹے گئی ہے، صحابہ جا کر اندر چاہ گئے، میں قبر کے اندر گیا، یاد چہرے تو کپڑا ہٹے، اتنے لب جنبش پہ کرنے، لب ہلدے پہ، میں کن لاتے، تو ایک آواز پہ گونجے رب اغفر لے امتی، رب اغفر لے امتی، میری امتی مغفرت فرما۔ داڑھی رکھنا سنت ہے،
سنت ہے تو امت دی خیر خواہی کرنا میرے نبی دی پیاری سنت ہے تو داڑھی بھی رکھیں کہ نبی دے امت دی کو بھی رواویں داڑھی بھی رکھیں نبی دے امت دا غم نہ ونڈے پاک بھی بدیں کہ ہم سے دا خیال نہ کریں نبی دا غلام سجاوے تے کو ہم سے دی پرواہ بھی نہ ہوئے میرے خیال دے وچ سارا سنتا بیکار تھی ویسن وہ ویلے سارا عمل تیرا قابل قبول ہے جرا تیرا اٹھنا بانا سوچنا ہر فکر ہر لمحہ ہر لحظہ نبی دی امت دی خیر خواہی واسطے گزر سے دعا فرمو اللہ رب العالمین تو کو اور میں کوئی جذبہ عطا فرماوے دعا فرمو اللہ رب العالمین مرحومہ مغفورہ دی مغفرت فرماوے اللہ رب العالمین انہوں نے درجات بلند فرماوے تمام لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماوے آمین وما علینا الا البلاغ